السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک استاد نے نالائق کہہ کر شاگرد کو پوری کلاس کے سامنے تھپڑ مار دیا اور اسکول سے نکلوا دیا۔ لڑکے نے پڑھائی چھوڑ دی۔ 20 سال بعد استاد پر کرپشن کا جھوٹا کیس بنا اور وہ عدالت میں پیش ہوا۔ جج کی کرسی پر وہی نالائق شاگرد بیٹھا تھا۔ استاد کانپ رہا تھا کہ اب بدلہ لیا جائے گا۔ جج نے فیصلہ لکھا اور بری کر دیا۔ استاد شکریہ ادا کرنے چیمبر میں گیا تو جج نے اپنی کلائی دکھائی اور کچھ ایسا کہا کہ استاد، جون کی جھلسا دینے والی دوپہر تھی۔ سورج کی تپش ٹین کی چھت کو بھٹی کی طرح دہکا رہی تھی اور کمرہ جماعت میں حبس کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ لیکن اس حبس سے زیادہ خوفناک وہ سناٹا تھا جو ریاضی کے استاد ماسٹر دین محمد کی کلاس میں چھایا ہوا تھا۔ سرکاری اسکول کی ٹوٹی ہوئی دیواروں اور اکھڑے ہوئے پلاسٹر کے درمیان ماسٹر دین محمد کا روب کسی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بیت کی لچکیلی چھڑی جب ہوا میں لہراتی تو طلباء کے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ وہ اصولوں کے پکے، سخت گیر اور دھن کے ماسٹر تھے، اور اپنی دھن کے ماسٹر تھے، جو سمجھتے تھے کہ علم صرف سختی سے دماغ میں اتارا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک نالائقی ایک جرم تھا، اور وہ اس جرم کی سزا دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ کلاس کی آخری بینچ پر بیٹھا 15 سالہ سرمد اپنے میلے کچیلے یونیفارم میں سمٹا ہوا تھا۔ ان کی نظریں بلیک بورڈ پر لکھے الجبرا کے سوال پر جمی تھیں، جو اس کے لیے کسی اجنبی زبان سے کم نہ تھا۔ ماسٹر صاحب کی آواز گرجی، سرمد، بورڈ پر آؤ اور یہ سوال حل کرو۔ سرمد کا دل اچھر کر حلق میں آ گیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور بورڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ تھا اور چاک پکڑتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ پوری کلاس کی نظریں اس کی پیٹھ میں گڑی ہوئی تھیں اور ماسٹر دین محمد کی عقابی نگاہیں اس کے ہر عمل کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے چاک بورڈ پر رکھا، لیکن ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ خوف اور دہشت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا گیا، اور پھر ماسٹر صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور سرمد کے قریب پہنچے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی سمجھایا تھا اور کل بھی، لیکن تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے۔ ان کی آواز نے کمرے کا سناٹا چیرا اور پھر اچانک ایک زوردار چٹاخ کی آواز گونجی۔ ماسٹر دین محمد کا بھاری ہاتھ سرمد کے گال پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ سرمد لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، لیکن جسمانی درد سے زیادہ وہ لذت تھی جو اس نے 40 لڑکوں کے سامنے محسوس کی۔ ماسٹر صاحب یہیں نہیں رکے۔ انہوں نے سرمد کا گریبان پکڑا اور اسے کلاس کے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے دھاڑے۔ نالائق، تم جیسے لوگ صرف اسکول کا ماحول خراب کرنے آتے ہیں۔
تم پڑھنا لکھنا تو دور کی بات، تم زندگی میں کبھی کچھ نہیں بن سکتے، اور تمہاری قسمت میں صرف دھکے کھانا لکھا ہے۔ نکل جاؤ میری کلاس سے، اور آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ میں پرنسپل سے کہہ کر تمہارا نام خارج کروا دوں گا، کیونکہ مجھے اپنی کلاس میں گند نہیں چاہیے۔ سرمد نے اپنے آنسو روکے، اپنا بستہ اٹھایا اور ایک لفظ کہے بغیر کلاس سے نکل گیا۔ اس وقت اس کے گال پر ماسٹر کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے، لیکن دل پر لگنے والا زخم ہمیشہ کے لیے ہرا ہو گیا تھا۔ وہ اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا تو دوپہر کی دھوپ اسے اپنے اندر کے غبار سے ٹھنڈی لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسکول کی عمارت کو دیکھا اور وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو ایک بچے کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی، وہ گھر نہیں گیا، بلکہ شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کے کانوں میں ماسٹر کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح انڈیلے جا رہے تھے۔ نالائق، تم کچھ نہیں بن سکتے۔ شام ڈھلے جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی کتابیں صندوق میں بند کر دی۔ اس کے والد ایک غریب مزدور تھے جنہوں نے بیٹے کے فیصلے پر بہت شور مچایا، لیکن سرمد کی خاموشی کے آگے وہ ہار مان گئے۔ اگلے ہی دن سرمد ایک آٹو ورکشاپ پر چھوٹا کام کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ جو قلم پکڑنے کے لیے بنے تھے اب گریس اور کالک میں اٹے رہتے تھے۔ وہ دن بھر سخت محنت کرتا، سخت مشقت کرتا، سخت تکلیف برداشت کرتا، گالیاں بھی سنتا، مار کھاتا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ ماسٹر دین محمد کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا راستہ اب کتابوں والا نہیں رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، موسم بدلے، سال بدلے، اور زندگی کے نشیب و فراز نے بہت کچھ بدل ڈالا۔ سرمد کا نام اسکول کے رجسٹر سے کٹ گیا اور دھیرے دھیرے لوگ اسے بھول گئے، اور دوسری طرف ماسٹر دین محمد اپنی ریٹائرمنٹ تک اسی اصول پرستی اور سختی کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ وہ اپنی ایمانداری پر فخر کرتے تھے اور اسکول میں کرپشن یا بدعنوانی کے سخت خلاف تھے۔ لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا ان کے لیے بدل گئی۔ ان کی پینشن کی فائلیں سرکاری دفتروں میں دھکے کھاتی رہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں اور جمع پونجی علاج پر خرچ ہو گئی۔ 20 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ اب ماسٹر دین محمد کی کمر جھک چکی تھی، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، اور آنکھوں میں وہ پرانی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں تنہا رہ گئے تھے، کیونکہ اولاد روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جا بسی تھی اور بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماسٹر دین محمد کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت شروع ہوا جب محکمہ تعلیم میں ایک بڑے پیمانے پر ہونے والی کرپشن کا اسکینڈل سامنے آیا۔ وہ جس اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے تھے وہاں فنڈز میں کروڑوں کا غبن ہوا تھا۔ اصل مجرم با اثر لوگ تھے جنہوں نے خود کو بچانے کے لیے پرانی فائلوں میں ہیر پھیر کی اور سارا ملبہ ماسٹر دین محمد پر ڈال دیا۔ ایک صبح جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر
گھر لوٹے تو پولیس کی موبائل ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ محلے والے کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ ماسٹر دین محمد نے بہت احتجاج کیا، بہت زیادہ احتجاج کیا، واویلا کیا، شور مچایا، اپنی سفید داڑھی اور خدمات کا واسطہ دیا، لیکن قانون اندھا ہوتا ہے اور پولیس بہری۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا گیا۔ وہی ہاتھ جنہوں نے ہزاروں بچوں کو قلم پکڑنا سکھایا تھا، آج ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر ان کے لیے موت سے بدتر تھا۔ تھانے میں ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا گیا۔ انہیں ایک ایسی کوٹھڑی میں بند کیا گیا جہاں کی بدبو سے ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے جعلی بھرتیاں کی اور اسکول کی تعمیراتی فنڈز کھائے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ ان کاموں کی مخالفت کی تھی۔ جھوٹے گواہ تیار کر لیے گئے تھے اور جعلی دستاویزات پر ان کے دستخط کی نقل کی گئی تھی۔ ماسٹر صاحب جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن ان کی جیب خالی تھی اور تعلقات کمزور۔ وکیلوں نے بھاری فیس مانگی جو وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار ایک سرکاری وکیل ان کا کیس لڑنے کے لیے مقرر ہوا جسے کیس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مقدمہ سیشن کورٹ میں چلا گیا، اخبارات میں خبریں چھپیں، کرپٹ ہیڈ ماسٹر گرفتار۔ ان سرخیوں نے ماسٹر دین محمد کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا دی۔ وہ جیل کی تنہائی میں روتے اور اللہ سے فریاد کرتے۔ انہیں بار بار اپنی کلاس روم یاد آتی۔ وہ سوچتی کہ کیا ساری عمر کی دیانتداری کا یہ صلہ ملنا تھا۔ سماعت کے دن قریب آتے گئے اور ماسٹر صاحب کا دل بیٹھتا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ جج بہت سخت مزاج ہے اور کرپشن کے کیسز میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتتا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جج ملزم کی شکل دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے۔ ماسٹر دین محمد عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا تصور کر کے ہی کانپ جاتے تھے۔ وہ استاد تھے، ہمیشہ کرسی پر بیٹھے تھے اور باادب طریقے سے کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا۔ کٹہرے میں کھڑے ہو کر صفائی دینا ان کی انا اور عزت نفس کی موت۔ آخرکار پیشی کا دن آ گیا۔ جیل کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ماسٹر صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل ویسے ہی تھے جیسے اس دن تھے جب انہوں نے سرمد کو کلاس سے نکالا تھا، لیکن آج وہ خود نالائق اور مجرم بن کر پیش ہو رہے تھے۔ عدالت کا احاطہ وکلاء اور سائلین سے بھرا ہوا تھا، شور، گرمی اور دھکم پیل۔ ماسٹر دین محمد کو ہتھ کھڑی لگی حالت میں کمرہ عدالت کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا تاکہ کوئی پرانا شاگرد یہ جاننے والا انہیں اس حال میں نہ دیکھ لے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ لگ رہا تھا سینہ پھٹ جائے گا۔ عدالتی عملے نے آواز لگائی، سرکار بنام دین محمد حاضر ہو۔ ماسٹر صاحب کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا۔ سامنے جج کی کرسی خالی تھی۔ پورا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا۔ مخالف وکیل اپنی فائلوں کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ ماسٹر صاحب کا وکیل بے دلی سے کاغذات الٹ پلٹ رہا تھا۔ اچانک نائب کورٹ نے آواز لگائی،
کوٹ اور سب لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور ایک باروب شخصیت اندر داخل ہوئی۔ کالا گاؤن پہنے، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایسی گہرائی جو سامنے والے کی روح میں اتر جائے۔ یہ جج صاحب تھے۔ ان کا قد کاٹ اور شخصیت ایسی تھی کہ پورا کمرہ ان کے رعب سے خاموش ہو گیا۔ جج نے کرسی سنبھالی اور ایک نظر پورے کمرہ عدالت پر ڈالی، پھر ان کی نظر کٹہرے میں کھڑے جھکی ہوئی گردن والے بوڑھے ماسٹر دین محمد پر پڑی۔ ماسٹر صاحب نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر جج صاحب کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ انہوں نے ان آنکھوں کو کہیں دیکھا ہے۔ وہ تیکھی نگاہیں، وہ پیشانی کا کٹ، لیکن ذہن نے فوراً اس خیال کو چھٹک دیا۔ کہاں وہ اسکول کا ٹاٹ اور کہاں یہ عدالت عالیہ کی کرسی۔ جج نے فائل کھولی اور نام پڑھا، ماسٹر دین محمد۔ جج کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، قلم انگلیوں میں گھوما اور پھر انہوں نے دوبارہ سر اٹھا کر ملزم کو دیکھا۔ اس بار جج کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی سرد مہری جو طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ماسٹر دین محمد کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ یہ جج انہیں کچا چبا جائے گا۔ مخالف وکیل نے اپنی بحث کا آغاز کیا اور الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ جناب عالی، یہ شخص استاد کے روپ میں بھیڑیا ہے۔ اس نے بچوں کے مستقبل کے پیسے چرائے، اسکول کی عمارت کے فنڈز ہضم کیے۔ ہمارے پاس پکے ثبوت ہیں، گواہ موجود ہیں۔ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بنے اور کل کو کوئی ماسٹر اس طرح کی کرپشن نہ کر سکے۔ ماسٹر صاحب خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ ان کا وکیل جب بولنے کے لیے کھڑا ہوا تو جج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے ملزم سے کچھ پوچھنا ہے، جج کی بھاری آواز گونجی۔ ماسٹر صاحب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جج نے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ماسٹر دین محمد، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ بے قصور ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کیا؟ کیا آپ نے کبھی کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا؟ یہ سوال ذو معنی تھا۔ ماسٹر صاحب کو لگا کہ بات صرف پیسوں کی نہیں ہو رہی، کچھ اور ہے جو اس جج کے ذہن میں ہے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جج صاحب، میں نے زندگی میں کبھی ایک پائی حرام کی نہیں کھائی۔ میں سخت ضرور تھا لیکن بے ایمان نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد سمجھا، روحانی اولاد۔ اولاد سمجھا؟ جج نے ان کی بات کاٹی۔ لہجے میں ہلکی سی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ کیا اولاد کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے ماسٹر صاحب؟ یہ جملہ بجلی بن کر ماسٹر دین محمد کے ذہن پر گرا۔ یادداشت کے دھندلے دریچوں میں ایک تصویر ابھری، 20 سال پرانی تصویر۔ ایک روتا ہوا لڑکا، ایک تھپڑ اور ایک جملہ، نالائق۔ ماسٹر صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پہچان گئے، کرسی انصاف پر براجمان یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی سرمد تھا جسے انہوں نے نالائق کہہ کر اسکول سے نکالا تھا۔ زمین ماسٹر صاحب کے پیروں تلے سے نکل گئی۔
وہ جس انصاف کی امید لگائے بیٹھے تھے، اب وہ انہیں اپنی موت نظر آنے لگی۔ قسمت کا کیسا بھیانک مذاق تھا کہ جس شاگرد کی زندگی انہوں نے برباد کی تھی، آج وہی ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ ماسٹر صاحب کا جسم کانپنے لگا کہ اب بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ اب وہ تھپڑ جو 20 سال پہلے مارا گیا تھا، سود سمیت واپس آئے گا۔ سرمد، جو اب جج سرمد تھا، اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح ماسٹر صاحب کے خوف زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کمرہ عدالت میں سنسنی پھیل گئی، کیونکہ جج اور ملزم کے درمیان یہ خاموش مکالمہ سب کو محسوس ہو رہا تھا، لیکن کوئی اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ماسٹر صاحب نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ تو وہی ہے۔ آج میرا بچنا ناممکن ہے، یہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کا مستقبل چھینا تھا، آج یہ میرا بڑھاپا چھین لے گا۔ وکیل استغاثہ نے مزید دستاویزات پیش کی اور کہا، مائی لارڈ، کیس بالکل صاف ہے، ملزم کو سزا سنائی جائے۔ جج سرمد نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے قلم اٹھایا۔ سب کی نظریں ان کے قلم کی ناک پر تھیں۔ ماسٹر صاحب نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ہتھ کڑی کی ٹھنڈک اپنی کلائیوں پر محسوس کر رہے تھے، اور جیل کی کال کوٹھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، کیونکہ جج کے پاس بدلہ لینے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ 20 سال کا غبار نکلنے کو تھا، مگر تبھی جج کی آواز آئی۔ عدالت گواہوں کے بیانات اور ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ماسٹر صاحب کی سانسیں رک گئیں۔ کیا یہ انتقام کا لمحہ تھا یا انصاف کا؟ عنوان: کٹہرے میں کھڑا ماضی اور انصاف کی میزان۔ عدالت کے کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی نہیں تھی، بلکہ طوفان کے عین درمیان کی خاموشی تھی۔ ماسٹر دین محمد کی آنکھیں جج سرمد کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہی چہرہ جو 20 سال پہلے معصومیت اور خوف کا پیکر تھا، آج پتھر کی طرح سخت اور تاثرات سے عاری۔ جج نے جملہ ادھورا چھوڑا اور فائل کے ورق پلٹنے لگے۔ ماسٹر صاحب کا دل پسلیوں سے ٹکریں مار رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جج ان کی فائل میں وہ کمزوریاں ڈھونڈ رہا ہے، وہ کمزوریاں تلاش کر رہا ہے جن کی بنیاد پر انہیں عبرتناک سزا سنائی جا سکے۔ مخالف وکیل نے دوبارہ بولنا شروع کیا، مائی لارڈ، ملزم کے خلاف دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ یہ چیک جن پر جعلی دستخط ہیں، یہ ٹھیکیداروں کے بیانات، سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس شخص نے تعلیم جیسے مقدس پیشے کی آڑ میں عوام کا پیسہ لوٹا ہے۔ جج سرمد نے ہاتھ اٹھا کر وکیل کو خاموش کرایا اور اپنی کرسی پر تھوڑا سا آگے جھک گئے۔ ان کی نظریں براہ راست ماسٹر دین محمد پر تھیں۔ ماسٹر دین محمد، جج کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے ماسٹر صاحب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ آپ نے اسکول کی دیوار کی مرمت کے لیے
جاری ہونے والے 50 لاکھ روپے خرد برد کیے۔ کیا آپ اس الزام کو قبول کرتے ہیں؟ ماسٹر صاحب نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں جناب، میں نے نہیں کھائے، یہ جھوٹ ہے۔ جج سرمد نے ایک گہری سانس لی اور تنزیہ انداز میں کہا، جھوٹ؟ جھوٹ؟ ماسٹر صاحب، استاد تو سچ بولنا سکھاتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کھائے تو یہ دستخط کس کے ہیں؟ جج نے فائل سے ایک کاغذ نکال کر ہوا میں لہرایا۔ ماسٹر صاحب کو لگا کہ سرمد انہیں ذلیل کر رہا ہے، وہ پرانی کسک نکال رہا ہے۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں اور دبی ہوئی آواز میں بولے، یہ دستخط میرے جیسے ضرور ہیں مگر میرے نہیں ہیں۔ مجھے پھنسایا گیا ہے کیونکہ میں نے بڑے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جج سرمد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر اچانک انہوں نے سرکاری وکیل کی طرف رخ کیا۔ وکیل صاحب، آپ کے گواہ کہاں ہیں؟ میں اس کیس کو آج ہی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عدالت مزید تاریخیں نہیں دے گی کہ فلاں تاریخ پھر فلاں تاریخ، اب یہ بات نہیں چلے گی۔ وکیل صفائی جو اب تک مایوس کھڑا تھا، اسے بھی حیرت ہوئی کہ جج اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے۔ کیا وہ بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہے؟ استغاثہ نے فوراً اسکول کے اکاؤنٹنٹ کو کٹہرے میں بلایا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ماسٹر صاحب کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ اکاؤنٹنٹ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور رٹا رٹایا بیان دینا شروع کر دیا کہ کیسے ماسٹر صاحب نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ چیک پر دستخط کرے۔ ماسٹر دین محمد بے بسی سے اسے جھوٹ بولتے ہوئے سنتے رہے۔ ان کے اندر کا استاد چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ دیکھو دنیا کتنی ظالم ہے، ایک جھوٹے شخص کی بات سنی جا رہی ہے اور سچ بولنے والا کٹہرے میں ذلیل ہو رہا ہے۔ لیکن تبھی کچھ غیر متوقع ہوا۔ جج سرمد نے قلم میز پر رکھا اور اکاؤنٹنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، نظروں میں نظریں ڈال کر پوچھا، تم نے کہا کہ ماسٹر صاحب نے تمہیں 15 جون 2010 کو دھمکی دی تھی، چیک سائن کرو ورنہ نوکری سے نکال دیں گے۔ اکاؤنٹنٹ نے اعتماد سے کہا، جی مائی لارڈ، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ جج سرمد کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے فائل میں سے ایک کاغذ نکالا اور بلند آواز میں پڑھا، میرے پاس موجود اسکول کے حاضری رجسٹر کے مطابق 15 جون 2010 کو اتوار تھا اور اسکول بند تھا۔ کیا ماسٹر صاحب تمہارے گھر آئے تھے دھمکی دینے، یا تم اسکول کی بند عمارت میں بیٹھ کر سازش کر رہے تھے، کوئی پلاننگ بنا رہے تھے، کوئی نئی گیم چلا رہے تھے؟ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ اکاؤنٹنٹ کا رنگ فاق ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ شاید تاریخ غلط ہو گئی ہو۔ وہ ہکلایا۔ جج سرمد کی آواز اب کڑکدار تھی، تاریخ غلط نہیں ہوئی، تمہاری نیت غلط ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ماسٹر دین محمد کا سابقہ ریکارڈ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے اپنی پوری سروس میں کبھی ایک دن کی چھٹی نہیں کی، کبھی لیٹ نہیں ہوئے
اور تم کہہ رہے ہو کہ ریٹائرمنٹ کے آخری سال وہ اچانک کرپٹ ہو گئے؟ یہ سوال ماسٹر صاحب کے لیے کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسا تھا۔ وہ حیرت و استعجاب سے جج کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ وہی سرمد ہے؟ کیا وہ ان کی طرفداری کر رہا ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے ان کا وہم دور ہو گیا جب جج صاحب نے دوبارہ ان کی طرف رخ کیا اور سختی سے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بری ہو گئے ماسٹر صاحب، یہ صرف گواہ کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دستخط کا معاملہ بھی باقی ہے۔ ماسٹر صاحب کا دل پھر ڈوب گیا۔ یہ جج بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہا ہے، پہلے امید دلاتا ہے اور پھر خوف کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ جج نے عدالتی عملے کو حکم دیا کہ اصل چیک اور ماسٹر صاحب کے پرانے دستخطوں کے نمونے فوراً لیبارٹری سے منگوائے جائیں۔ سماعت میں وقفہ کر دیا گیا۔ اس وقفے کے دوران ماسٹر صاحب کو بخشی خانے یعنی عارضی حوالات میں بٹھایا گیا۔ وہاں اندھیرا اور حبس تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں اور ماضی ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی، اور ماضی کی فلم، ماضی کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ انہیں وہ لمحہ یاد آیا جب انہوں نے سرمد کو کلاس سے نکالا تھا۔ لڑکے کی آنکھوں میں موجود آنسو اور بے بسی آج انہیں اپنی آنکھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ مکافات عمل ہے، انہوں نے سوچا۔ میں نے اس کا تعلیمی مستقبل تباہ کیا، آج وہ میرا بڑھاپا تباہ کر رہا ہے۔ قدرت کا حساب بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، کتنا انوکھا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ عدالت لگی۔ رپورٹ آ چکی تھی۔ جج سرمد نے لفافہ کھولا اور رپورٹ پڑھی۔ پورے کمرے کی نظریں جج صاحب کے چہرے پر تھیں۔ ماسٹر صاحب کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ مخالف وکیل مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ سسٹم ان کے ساتھ تھا۔ جج سرمد نے رپورٹ میز پر پٹخ دی اور گہری آواز میں بولے، فورینسک رپورٹ کے مطابق چیک پر موجود دستخط ماسٹر دین محمد کے اصلی دستخطوں سے میل نہیں کھاتے۔ یہ ایک بھونڈی نقل ہے۔ مخالف وکیل ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ اعتراض مائلات، یہ کیسے ممکن ہے؟ جج سرمد نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ خاموش! عدالت عالیہ کے سامنے ڈرامہ مت کرے۔ یہ عدالت اندھی نہیں ہے۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح ایک ایماندار شخص کو سسٹم کے بھیڑیوں نے گھیر رکھا ہے۔ تفتیشی افسر نے جان بوجھ کر عمدن حقائق چھپائے، اصل بات چھپائی۔ استغاثہ نے جھوٹے گواہ پیش کیے اور محکمہ تعلیم نے اپنی چوری چھپانے کے لیے ایک ریٹائر استاد کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ جج کا لہجہ اب انتہائی جذباتی ہو چکا تھا۔ ماسٹر دین محمد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے تھے، وہ ان کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جج سرمد نے بات جاری رکھی، معاشرہ اس وقت مر جاتا ہے جب استاد کٹہرے میں کھڑا ہو اور چور کرسیوں پر بیٹھے ہوں۔ استاد کی عزت نہ کرنے والی قومیں تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دی جاتی ہیں۔ ماسٹر دین محمد پر لگائے گئے تمام الزامات نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ بدنیتی پر مبنی ہیں۔ جج نے قلم اٹھایا
اور تیزی سے فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ کمرے میں صرف قلم چلنے کی آواز تھی، خچر خچر۔ یہ آواز ماسٹر صاحب کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ فیصلہ لکھ کر جج نے دستخط کیے اور سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی، وہ شدت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم دین محمد کو تمام الزامات سے باعزت بری کرتی ہے اور پولیس کو حکم دیتی ہے کہ ان پر جھوٹا مقدمہ بنانے والوں اور اصل مجرموں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور تفتیشی افسر کو معطل کیا جاتا ہے۔ فیصلے کے الفاظ گونجے تو ماسٹر دین محمد کے گھٹنوں میں جان نہ رہی۔ وہ کٹہرے کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ پچھتاوے کے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ماسٹر صاحب کی نظریں صرف جج کی کرسی پر تھیں۔ لیکن کرسی خالی ہو چکی تھی۔ فیصلہ سناتے ہی جج سرمد اٹھ کر اپنے چیمبر میں جا چکے تھے۔ ماسٹر صاحب کے دل میں اب خوف کی جگہ ایک بوجھ نے لے لی تھی، احسان کا بوجھ، شرمندگی کا بوجھ۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کس منہ سے اس شاگرد کا سامنا کریں گے جسے انہوں نے دھتکار دیا تھا اور اس نے بدلے میں انہیں زندگی دان کر دی۔ کیا یہ اس کی شرافت تھی یا اس نے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے ایسا کیا؟ شاید وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو استاد جی، دیکھو استاد محترم، تم نے جسے نالائق کہا تھا وہ کتنا لائق نکلا کہ تمہاری جان بچا لی۔ ماسٹر صاحب انہی سوچوں میں گم تھے کہ نائب کورٹ ان کے پاس آیا اور ادب سے بولا، ماسٹر صاحب، جج صاحب نے آپ کو اپنے چیمبر میں یاد کیا ہے۔ ماسٹر صاحب کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ عدالت میں بری ہونا ایک بات تھی، لیکن بند کمرے میں اس شاگرد کا سامنا کرنا دوسری بات۔ کیا وہ اب تانے دے گا؟ کیا وہ اپنی کامیابی کا رعب جمائے گا؟ ماسٹر صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیض درست کی، آنسو پونچھے اور نائب کورٹ کے پیچھے چل دیے۔ راہداری طویل اور تاریک لگ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دماغ میں نالائق کا لفظ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ چیمبر کے دروازے پر پہنچے۔ نائب کورٹ نے دروازہ کھولا اور ماسٹر صاحب اندر داخل ہوئے۔ سامنے جج سرمد اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا گاؤن اتار دیا تھا۔ اب وہ صرف ایک سفید شرٹ میں ملبوس تھے۔ ماسٹر صاحب دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ سرمد نے فائل بند کی اور آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھے۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود ماسٹر صاحب کو پسینہ آ رہا تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ ماسٹر صاحب کو اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ماسٹر صاحب کو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ عدالت کا جج تو بری کر چکا تھا، لیکن کیا وہ شاگرد بھی معاف کر چکا تھا جو ان کے اندر زندہ تھا؟ سرمد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب آیا۔ ماسٹر صاحب کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔
انہیں لگا کہ شاید اب کوئی تلخ جملہ سننے کو ملے گا، لیکن سرمد نے کچھ کہنے کی بجائے ماسٹر صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، پھر خود ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر صاحب ہڑبڑا گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تم جج ہو۔ سرمد نے نظر اٹھا کر اپنے استاد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ وہ جج والی سختی تھی اور نہ ہی کوئی رعب، بلکہ وہاں صرف ایک پیاس تھی، ایک ادھوری خواہش کی تکمیل پیاس۔ سر، جج تو میں عدالت میں تھا، یہاں تو میں وہی سرمد ہوں، آپ کا نالائق شاگرد۔ اس جملے نے ماسٹر صاحب کے کلیجے میں نشتر چبھو دیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، کچھ کلام کرنا چاہتے تھے، گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ سرمد نے استاد کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور کہا، سر، آپ ڈر رہے تھے نہ کہ میں بدل لوں گا۔ سچ کہوں تو ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا، جب میں نے فائل میں آپ کا نام دیکھا تو پرانا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ دل کیا کہ آپ کو وہیں کٹہرے میں رلاؤں جیسے میں رویا تھا، لیکن پھر مجھے آپ کا دیا ہوا وہ تھپڑ یاد آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے ظلم کیا تھا، میری سزا مجھے مل گئی۔ نہیں سر، سرمد نے ماسٹر صاحب کی بات کاٹی اور ایک عجیب سی پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ نے ظلم نہیں کیا تھا، آپ نے تو تراشا تھا، لیکن آج میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے 20 سال سے دنیا سے چھپا کر رکھی ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں سے بھی اس چیز کو میں نے چھپایا ہوا ہے۔ ماسٹر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سرمد نے اپنی قمیض کی آستین کے بٹن کھولے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ڈر سے کانپ رہا تھا یا میری کامیابی نے مجھے بے خوف کر دیا ہے؟ نہیں سر، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ آستین اوپر کرنا شروع کی۔ ماسٹر صاحب کی نظریں اس کی کلائی پر جم گئیں۔ وہاں کچھ ایسا تھا جس نے ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات پیدا کر دیے۔ راز سے پردہ اٹھنے والا تھا، اور یہ وہ راز تھا جو اس کمرہ عدالت کے ہر فیصلے سے زیادہ بھاری تھا۔ سرمد نے اپنی قمیض کی آستین کوہنی تک موڑی اور اپنی کلائی ماسٹر دین محمد کے سامنے کر دی۔ ماسٹر صاحب کی بوڑھی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں نہ کوئی زخم تھا، نہ کوئی کٹا ہوا نشان، اور نہ ہی کوئی ٹیٹو، بلکہ ایک صاف شفاف کلائی تھی جس کے نیچے نسیں ابھری ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب سوالیہ نظروں سے سرمد کو دیکھنے لگے کہ آخر یہ کیا معمہ ہے۔ تب سرمد نے نہایت عاجزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ماسٹر صاحب کا کانپتا ہوا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی نبض پر رکھ دیا۔ جیسے ہی ماسٹر صاحب کی انگلیوں نے شاگرد کی کلائی کو چھوا، انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ سرمد کی نبض اتنی تیزی سے چل رہی تھی جیسے کوئی بھاگتے بھاگتے رک گیا ہو، یہ شدید خوف کی حالت میں ہو۔ دھک 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 دھک۔ نبض کی یہ رفتار کسی عام انسان کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کی تھی جس کا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب ہو، سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب ہو۔
ماسٹر دین محمد حیران رہ گئے۔ انہوں نے گھبرا کر سرمد کے چہرے کی طرف دیکھا جو بظاہر بالکل پرسکون اور مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ماسٹر صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹا تمہاری نبض اتنی تیز کیوں چل رہی ہے؟ تم تو جج ہو، تم تو طاقتور ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھا، پھر یہ خوف کیسا؟ کیا تمہیں کسی کا ڈر ہے؟ سرمد نے ایک گہری اور لمبی سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اب کناروں سے چھلک کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اس نے ماسٹر دین محمد صاحب کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹایا نہیں، بلکہ اسے مضبوطی سے تھام لیا اور بھاری آواز میں بولا، سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ کالا کوٹ اور یہ طاقت مجھے بدل دے گی؟ آپ کو لگا کہ میں عدالت میں بے خوف بیٹھا تھا؟ نہیں سر، خدا کی قسم، جب آپ کٹہرے میں داخل ہوئے تھے تو میری ٹانگیں میز کے نیچے اسی طرح کانپ رہی تھیں جیسے 20 سال پہلے کلاس میں بورڈ پر سوال حل کرتے ہوئے کانپتی تھی۔ یہ نبض جو آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ کسی جج کی نبض نہیں ہے، یہ اسی 15 سالہ سرمد کی نبض ہے جو آج بھی اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ سرمد کی آواز بھرا گئی۔ وہ کچھ لمحے رکا تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے، پھر اس نے جاری رکھا، سر دنیا کے لیے میں مائی لاڈ ہوں، مائی لاڈ ہوں گا، لیکن آپ کے سامنے میں وہی نالائق لڑکا ہوں۔ آپ کو عدالت میں بری میں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کیا، لیکن یہاں چیمبر میں آپ کو بلانے کی ہمت جمع کرنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ تم آج بھی نالائق ہو۔ یہ جو نبض بھاگ رہی ہے، یہ آپ کے رعب کی وجہ سے ہے۔ استاد کا رعب شاگرد کے دل سے کبھی نہیں جاتا، چاہے وہ بادشاہ بن جائے یا جج۔ یہ الفاظ سن کر ماسٹر دین محمد کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ جنہیں یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ شاگرد بدلہ لے گا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مقام اس لڑکے کی نظر میں سب سے اونچا ہے۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، ان کا جسم ہچکیوں سے لرزنے لگا۔ وہ شرمندگی اور محبت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سرمد کا چہرہ تھاما اور اس کی پیشانی کو چوم دیا۔ مجھے معاف کر دے میرے بچے، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے پہچاننے میں غلطی کی۔ میں سمجھتا رہا کہ میں نے ایک نالائق کو اسکول سے نکالا ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک ہیرے کو کوڑے میں پھینک رہا ہوں، ایک ہیرے کو کوڑے میں پھینک رہا ہوں۔ تو نالائق نہیں ہے بیٹا، تو مجھ سے بھی بڑا استاد نکلا۔ تو نے آج مجھے وہ سبق پڑھایا ہے جو میں ساری زندگی کتابوں میں ڈھونڈتا رہا، لیکن مجھے نہ ملا۔ ماسٹر صاحب کا گلا رند گیا تھا۔ سرمد نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر استاد کو پیش کیا اور انہیں دلاسا دیا، سر پلیز شرمندہ نہ ہوں۔ اگر اس دن آپ مجھے نہ نکالتے تو شاید میں وہیں کسی گلی محلے میں آوارہ گردی کرتا رہ جاتا۔ آپ کے اس تھپڑ نے اور آپ کے اس تانے نے کہ تم نالائق ہو میرے اندر ایک آگ لگا دی تھی۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا،
مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، مجھے ہر وقت آپ کی آواز سنائی دیتی تھی، میرے کانوں میں ہر وقت یہ سنائی دیتی تھی آواز کہ تم کچھ نہیں بن سکتے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ میں نے اینٹیں اٹھائیں، گاڑیاں دھوئیں، سڑکوں کی خاک چھانی، لیکن کتاب سے رشتہ نہیں توڑا۔ میں نے پرائیویٹ امتحان دیے، راتوں کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھا، صرف اس لیے کہ ایک دن آپ کے سامنے آ سکوں۔ میرا مقصد آپ کو نیچا دکھانا نہیں تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ مجھ پر فخر کریں۔ ماسٹر صاحب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سرمد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے چہرے پر ایک روحانی سکون تھا جو برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، بہت فخر ہے۔ آج تک میں سمجھتا تھا کہ میرا سب سے بڑا کارنامہ وہ ہزاروں بچے ہیں جو پڑھ لکھ کر بڑے افسر بن گئے، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ میرا اصل کارنامہ تم ہو، جسے میں نے دھتکار دیا تھا، لیکن تم نے میری لاج رکھ لی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ استاد اگر غلطی بھی کرے تو شاگرد اسے معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے۔ کمرے میں ایک مقدس خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ دو نسلوں کا مکالمہ تھا، ایک طرف پچھتاوا تھا اور دوسری طرف عقیدت۔ سرمد نے اپنی جیب سے ایک پرانی بوسیدہ سی قلم نکالی اور ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں تھما دی۔ سر، یہ وہ قلم ہے جو میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے خریدی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب بھی آپ سے ملوں گا، جب بھی آپ سے ملاقات کروں گا، میری جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی تو میں یہ پینسل آپ کو تحفہ دوں گا۔ آج آپ نے مجھے پاس کر دیا ہے، اب میں یہ قلم آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے سند دے سکیں کہ میں اب نالائق نہیں رہا۔ ماسٹر صاحب نے وہ قلم سینے سے لگا لی جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ان کے دل سے وہ بوجھ اتر گیا تھا جو 20 سال سے انہیں اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا۔ انہوں نے سرمد کو گلے لگا لیا۔ یہ استاد اور شاگرد کا معانقہ نہیں تھا، بلکہ باپ اور بیٹے کا ملاپ تھا۔ ماسٹر دین محمد جب چیمبر سے باہر نکلے تو ان کی چال میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی۔ ان کی کمر جو فکر اور پریشانی سے جھک گئی تھی اب سیدھی ہو چکی تھی۔ باہر کھڑے لوگ انہیں حیرت سے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بند کمرے میں کیا ہوا، لیکن ماسٹر صاحب کے چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی جنگ جیت کر آئے ہیں۔ وہ عدالت کی عمارت سے باہر نکلے تو سورج ڈھل رہا تھا۔ نارنجی شعاعیں ان کے سفید بالوں پر پڑ رہی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ ہوا میں ایک ٹھنڈک تھی جو ان کے وجود کو سکون پہنچا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس قلم کو چھوا جو سرمد نے انہیں دی تھی۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے اپنی زندگی کی کمائی پالی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ استاد کی سختی بیج کو زمین میں دبانے جیسی ہوتی ہے۔ وقتی طور پر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اسی اندھیرے سے تناور درخت پھوٹتا ہے۔ سرمد وہ درخت بن چکا تھا جس کے سائے میں آج خود استاد نے پناہ لی تھی۔ ماسٹر صاحب نے گھر کی راہ لی، گھر کا راستہ لیا۔ ان کے قدموں کی چاپ میں اب تھکاوٹ نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کی آہٹ تھی، کیونکہ آج انصاف صرف عدالت میں نہیں ہوا تھا، بلکہ دلوں کی عدالت میں بھی فیصلہ ہو چکا تھا۔
اور وہ فیصلہ تھا محبت، احترام اور معافی کا، جو قانون کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا بلکہ انسانیت کی معراج ہوتا ہے۔